بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز عصر باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہماری اس نماز کو بھی اور دیگر تمام نمازوں اور عبادتوں کو بھی شرف قبولیت بخشے اور ہماری باقی ماندہ جو زندگی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ایک اہم موضوع پر امام صاحب نے خطبہ دیا. اس کا موضوع تھا غفلت. غفلت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو وہ غفلت ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نیند کہتے ہیں. جب انسان سو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ غفلت میں ہے. اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دیکھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سنائی نہیں دیتا اور شعور سے لاشعور کی کیفیت میں وہ شخص چلا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سو گیا، غفلت میں چلا گیا. لیکن وہ جو غفلت ہے وہ غفلت وقتی ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد لاشعور سے شعور میں واپس آ جاتا ہے اور ساری صلاحیتیں اس کی جو غفلت والی تھیں وہ واپس آ جاتی ہیں. تو ایک تو یہ غفلت ہے. لیکن کبھی کبھی انسان کے اوپر ایک ایسی غفلت بھی طاری ہو جاتی ہے جس کو ہم روحانی بیماری کے طور پر دیکھتے ہیں. وہ بیماری جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اندرون کی غفلت، دل کی غفلت. اور یہ غفلت ایک ایسی غفلت ہے کہ جس سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، حفاظت سے دعا مانگنی چاہیے اور اس غفلت سے بچنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ جو غفلت ہے یہ غفلت ایسی ہے کہ جس میں انسان اپنی شخصیت کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کی معرفت ختم ہو جاتی ہے اس کے سامنے سے، اپنا مقصد وجود کھو بیٹھتا ہے. میں کیوں دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں؟ مجھے کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سماج میں کیسے رہنا چاہیے؟ اللہ کے کیا احکام ہیں؟ نبی نے کیا طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے؟ تو یہ ساری چیزیں گویا کہ اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہیں، جبکہ وہ شعور میں ہونی چاہیے، کانشیس میں ہونا چاہیے، جو کہ انکانشیس میں چلی جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لاشعور کی کیفیت، اس کو ہم کہتے ہیں غفلت کی زندگی. یہ جو غفلت کی زندگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں منع فرمایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مت اٹھیے بیٹھیے، ان کی مجلسوں میں آپ مت بیٹھیے، یا ان لوگوں سے آپ دور رہیے. کن لوگوں سے؟ جن کے دل، جن کے قلوب غفلت میں ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں سے آپ دور رہیے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو، ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں جس میں پڑھ کر یا رہ کر یا زندگی گزار کر ہمارے اندر بھی غفلت پیدا ہو جائے. یہاں پہ امام صاحب نے چند یعنی غفلت کی کیا اسباب ہیں ذکر کیے تھے. میں صرف ایک دو کا ذکر میں آپ سے کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ غفلت کے اسباب کا ذکر کرنے سے پہلے کہ ابھی جو میں نے آپ سے بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو
نالائق اور اللہ کی معرفت جن کو نہیں ہے، غافل لوگ ہیں، ان سے آپ دور رہیے۔ اس کی ایک مثال ہمیں تاریخ بنی اسرائیل میں ملتی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ غور سے سنیے، 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ 99۔ اب اسے یہ احساس ہوا کہ بھائی میں نے اتنے جرم کیے، 99 قتل کر لیے، کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک عابد بلا عبادت گزار شخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے توبے کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، 99 قتل کرنے کے بعد آئے ہو توبہ کرنے؟ نہیں۔ تو اب اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، تو پورے 100 مکمل کر دیے۔ لیکن ابھی احساس تھا، اس کو تڑپ تھی کہ کوئی گنجائش توبہ کی ہے، اللہ کا دروازہ کہیں نہ کہیں توبے کا کھلا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتایا فلاں عالم صاحب ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ اس کا حل بتائیں گے۔ عالم کے پاس گئے، عالم نے کہا بھائی اللہ کے ہاں مغفرت کا دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا، الا یہ کہ غرغرہ آ جائے، موت تمہارے منہ کے پاس آ جائے، سورج اپوزٹ سائڈ سے نکل جائے، ظاہری جو قیامت کی نشانیاں وہ دیکھ لو، پھر تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی وقت ہے، گنجائش ہے تمہارے پاس، تم توبہ کرو۔ کیا صورت ہوگی؟ کہا کہ فلاں بستی ہے، وہاں نیک لوگ آباد ہیں، صالحین کی بستی ہے، جاؤ وہاں جا کے رہو، جہاں تم رہ رہے ہو وہ گنہگاروں کی بستی ہے، گنہگاروں کی بستی میں مت رہو ورنہ تم بھی گناہوں میں پڑتے رہو گے۔ تو یہاں پہ 2 سبق ہیں، ایک میرا جو موضوع ہے اس سے متعلق، اور دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے ہوا یہ کہ اس عالم کی ہدایت پر وہ شخص اس بستی کی طرف گیا، نکلا جو نیک لوگوں کی بستی تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کہاں پہ ہوا اس کا؟ نیک لوگوں کی بستی سے قریب میں یا شریر اور غافل لوگوں کی بستی سے قریب میں؟ جو غافل لوگ تھے جہاں سے وہ بھاگنا چاہ رہا تھا اس کے قریب میں اس کا انتقال ہوا۔ اب 2 فرشتے آئے، دونوں لینے آئے اس شخص کو، ایک رحمت کا فرشتہ اور ایک غضب کا اور اللہ کی ناراضگی والا، گویا کہ دوزخ کا فرشتہ ایک لینے آیا۔ دونوں فرشتے آئے، دونوں میں بحث ہو رہی ہے۔ کیا بحث ہو رہی ہے؟ رحمت کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی بھائی، اور یہ نیک لوگوں کی طرف چل دیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، اس لیے میرا حق بنتا ہے۔ تو جو دوزخ والا فرشتہ تھا اس نے کہا نہیں، ابھی وہاں تک گیا نہیں، یہ ابھی کس بستی کے قریب ہے؟ گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے، اس لیے میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، میزان قائم کی گئی، فیصلہ کیا ہوا کہ زمین کو ناپو، اگر یہ جو لاش ہے، یہ جو شخص ہے وہاں پہ مرا ہے، کہ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے جائے، اور غافل لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو دوزخ والا فرشتہ لے جائے۔ تو اب ناپ کیا، زمین کو ناپا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس زمین کو سکوڑ دیا گیا، چھوٹی کر دی گئی۔ اس زمین، کس زمین کو؟ نیک لوگوں کی طرف جانے والا جو راستہ تھا وہ لمبا تھا، اللہ کے حکم سے وہ زمین سکوڑ دی گئی، اور وہ زمین جو غافل لوگوں کا علاقہ تھا اس کو پھیلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تو کلمہ کن کا مالک ہے نا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے حکم ناپا گیا تو رحمت کا فرشتہ کہنا یہ تو نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں تو فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک تو سبق یہ ہمیں ملتا ہے کیا، کہ اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، سچے دل سے 100 کا قتل کرنے کے باوجود اللہ کے طرف رجوع انسان سچے دل سے کرے، توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ حدیث میں جو درج ہے اسی مناسبت سے درج ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کریں۔ ایک تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں آپ کے آس پاس رہنے والے نیک لوگ ہوں، جن سے آپ کی نیکی بھی برقرار رہے۔ بہت نیک نہ ہوں تو کم سے کم اتنے برے بھی نہ ہوں کہ آپ کی نیکی بھی ختم ہو جائے ان کے ساتھ رہتے رہتے ہیں۔
آپ چھوڑ دیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو مستقل نماز چھوڑتے ہیں، نماز آتے ہی نہیں نماز پڑھنے، جو روزہ رکھتے ہی نہیں، پورا رمضان کھاتے پیتے گزرتا ہے ان کا. مت رہیے آپ ان کے ساتھ. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. دوسرے کمرے یا دوسرے بیڈ اسپیس آپ کو مل جائیں گے. اللہ کے لیے اس چیز کو سمجھیے کہ اس حدیث سے جو ہم کو سبق ملتا ہے کہ رنگ پکڑتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے. ایک گھر میں 5 بچے ہوں، ایک بیٹا ہو، خالی 4 لڑکیاں ہوں، تو وہ اس بچے کے اندر فطری طور سے، لاشعوری طور سے نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے. لڑکیوں کی سی جبلت اور عادات اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں. تو انسان کی فطرت ہے کہ ماحول کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. تو ہمیں اپنا ماحول اچھا کرنا ہے. کوشش یہ کریں کہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کو ہم سدھاریں، کوشش کریں. یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ مستقل ایسا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو وہاں سے کنارے کر لیجیے. ایک تو یہ سبق ملتا ہے. دوسرا سبق جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا اور نبی کے ذریعے سے صحابہ کو، صحابہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے نہ. اب اسباب میں سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ طویل امیدیں، ہماری دنیاوی زندگی، خواہشات اور ہماری امیدیں اور اتنی ساری ہماری جو تمنائیں ہوتی ہیں دنیا میں، یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ غفلت کا سبب بنتا ہے. ہماری خواہشات بس ہی نہیں ہوتی. تو چنانچہ ایک تو یہی سبب ہوتا ہے. دوسرا سبب کیا ہوتا ہے کہ ہجر القرآن الکریم، قرآن پاک کو چھوڑ دینا، قرآن کی بالکل تلاوت کو ختم کر دینا، یہ بھی غفلت کا سبب ہے. جس میں کہا گیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. کہ یہ جو غفلت ہے، جو نازل کی ہوئی چیز ہے، کیا ہے؟ من ذکر، کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح، تحمید، تہلیل، یہ تو ہے ہی. سب سے بہترین ذکر تو قرآن کی تلاوت ہے میرے بھائی. قرآن کی تلاوت، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو قرآن کی تلاوت سے مراد کیا چیز ہے؟ الفاظ قرآن بھی، معانی قرآن بھی. یہ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے. تلاوت کی جب بات آتی ہے تو صرف ٹیکسٹ پڑھنا نہیں، بلکہ قرآن کے اندر موجود جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے رکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے. یہ ہے تلاوت. جب ہم تلاوت کی بات کرتے ہیں تو الفاظ قرآن کی بھی تلاوت مراد ہوتی ہے اور معانی قرآن کی بھی تلاوت مراد ہوتی ہے. دونوں طرح کی تلاوت ہمیں کرنا ہے. تو جو لوگ قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، قرآن پاک سے لاپرواہی برتتے ہیں اور اس کی تلاوت نہیں کرتے، ان کے اندر بھی غفلت پیدا ہوتی ہے. وہ بھی غفلت کا ایک سبب ہے. اور ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ لہو و لعب، یہ بھی ایک غفلت کا سبب ہے. تیسری چیز، لہو و لعب کیا چیز ہے؟ لا یعنی چیز ہے. آج کل تو ہمارے پاس فتنوں کا زمانہ ہے. اللہ اللہ، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، شارٹس آتی ہیں، اب تو ریل چل جاتی ہے سلسلہ. ہم سب کہیں نہ کہیں انوالو ہیں غفلت میں. ایک شارٹ 4-5 منٹ کا دیکھیے تو دوسری فوراً تیار رہتی، تیسری تیار رہتی، چوتھی تیار رہتی، اور گھنٹوں ہم اور آپ اپنا وقت گزار دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ غفلت کا سب سے بڑا نتیجہ، سب سے بڑا دشمن یہ ہے ہمارا اللہ کو اور اللہ کے ذکر سے جو چیز بھلانے والی چیزیں ہیں، غفلت پیدا کرنے والی چیزیں، یہ سوشل میڈیا ہے. اس سے بھی ہم اپنے آپ کو، میں نہیں کہتا کہ 100% آپ اس سے دور ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری مجبوری ہے، لیکن آپ اس پہ کنٹرول کریں، اپنے نفس پہ کنٹرول کریں کہ جو ضروری چیزیں ہیں آپ اس کو کبھی کبھی ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، سیر و تفریح کی چیزیں بھی انسان اچھی چیزیں دیکھ سکتا ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو. اچھی چیزیں، مزاحیہ چیزیں بے شک آپ دیکھیں، لیکن اس کو لے کے جب خالی آپ کا وقت ہے لیے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کام ہی نہیں زندگی میں آپ کے پاس، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو لہو و لعب کی چیزیں ہیں اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور یہ بھی گویا کہ ہمارے لیے غفلت کا سبب بنتا ہے. آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے عرض کیا تھا، تو اس کے دل میں ایک داغ پڑ جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں غفلت کا داغ. اگر انسان سے گناہ کے بعد توبہ انسان نے کر لیا ہے تو وہ داغ کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملی کسی کو،
پھر گناہ کیا تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد غلطی کی تو پھر وہ پرت پرت چڑھتے 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 پھر کیا ہے، وہ ایک بڑا سا ایک داغ ہو جاتا ہے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، اسی کو مہر کہتے ہیں۔ طبع اللہ علی قلوبہم، قرآن پاک میں جو کہا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، جبکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، بخشے بخشائے تھے، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اور ہم اور آپ کو کتنی ضرورت ہوگی آج کے اس زمانے میں؟ تو ہمیں پہلی بات، اگر گناہ ہو جائے، اور گناہ ہم سب سے ہوتے، تو فوراً ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، تاکہ وہ جو پڑھنے والا داغ ہے فوراً ختم ہو جائے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو داغ ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں ہے کہ تمہارے اعمال کی بدولت تمہارے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ جو داغ، میں نے کہا یہ زنگ، قرآن نے اس کو کہا۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے لوہے کے اوپر پانی پڑنے سے زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ریگمال ہوتا ہے نا، ریگمال سے رگڑتے ہیں تو زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ نے پوچھا کہ دلوں کی صفائی کے لیے ریگمال کیا ہے؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ، کیسے صاف کریں اس زنگ کو؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کرو اور اپنی موت کو یاد رکھو۔ یہ دو چیزیں، اللہ کا ذکر جس میں قرآن کی تلاوت نمبر 1 پہ، اور موت کو یاد کرنا۔ تو ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ ہم 40 کے پہنچ گئے، 45 کے پہنچ گئے، 40 کے کہا جاتا ہے کہ 40 کے بعد تو ہماری زندگی کی عصر ہو جاتی ہے، معاف کیجیے گا، مغرب ہو جاتی ہے، اور مغرب کے بعد عشاء آنے میں کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ 40 سال جو ہم نے گزارا وہ کیسے گزارا۔ کیا اگر ہماری آنکھ اس وقت بند ہو جاتی تو اللہ کے حضور ہم اپنی زندگی کا حساب دے سکتے ہیں؟ یہ ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، اور اگر کہیں لگ رہا ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے تو ہمیں توبہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ وما جلاؤہا، کہ اس زنگ کو، غفلت کے اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ریگمال کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ انسان موت کو یاد رکھے گا تو پھر اس کے دل میں زنگ لگنے نہیں پائے گا، اللہ سے قریب ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کو کثرت سے پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ تو یہ چند باتیں آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں، آپ کی گوش گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔